Part B. The formation of possessive case. A noun expresses its relation with the other noun in many forms. It may express possession, family, relation, or other forms of links. In order to indicate these relations, we use an apostrophe and s with the end of the noun of living things or of with inanimate things, बेजान अशिया. अब इसकी उर्दू देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए इसकी बात कि क्या कहना चाहता है कि एक इस्म नाउन के ताल्लुक को दूसरा इस्म से ज़ाहिर करने के लिए हम मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं. जानदार अशिया का एक दूसरे से ताल्लुक ज़ाहिर करने के लिए हम उस इस्म के आखिर में अपोस्ट्रोफी, ये एक छोटा सा हल्का सा निशान होता है जो ऊपर लगाते हैं और साथ में एस लगाते हैं, जो एस के ऊपर लगा हुआ होता है, इसको अपोस्ट्रोफी कहते हैं. और बेजान अशिया के ताल्लुक के लिए हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं. अब देखिए क्या करते हैं कि जानदार चीज़ों के साथ हम अपोस्ट्रोफी लगाकर एस लगाते हैं और बेजान चीज़ों का ताल्लुक ज़ाहिर करने के लिए ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, और दोनों का मतलब ही मलकियत होता है किस चीज़ की. अपोस्ट्रोफी इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ कवानीन को नीचे बयान किया जा रहा है. अपोस्ट्रोफी लगाने का तरीका, अब इसका तरीकाकार क्या होता है वो देख लें. We put an apostrophe at the end of this of a singular noun and then put s and also on irregular nouns, plural nouns, at the end of singular noun on irregular plural nouns. यानी कि अपोस्ट्रोफी कहाँ लगाते हैं, आप देख लेते हैं कहाँ पर लगता है. हम किसी वाहिद नाउन, पहली बात तो सिंगुलर नाउन होना चाहिए, उसके साथ लगाते हैं, या बेकायदा बनने वाले जमा नाउन के आखिर में. अब बेकायदा यानी कि इर्रेगुलर प्लूरल नाउन्स. अच्छा, रेगुलर प्लूरल नाउन्स क्या होते हैं? प्लूरल नाउन के जैसे कि एक बॉय है एक लफ्ज, उसके साथ एस का इजाफा कर दें, वो रेगुलर प्लूरल नाउन बन जाएगा. बॉय सिंगुलर नाउन, बॉयज प्लूरल नाउन. लेकिन अब एक है मैन, और इसके साथ आप इसकी जब प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो वीमेन बनता है, और वीमेन में क्या होता है, हम ई का इजाफा करते हैं मैन को, ए को हटा के, तो ये इरेगुलर है, इसको इरेगुलर कहते हैं. यानी कि जो रूटीन के मुताबिक ना बने, आम तौर पे प्लूरल बनाने के लिए हम एस का इजाफा करते हैं, तो इरेगुलर में एस नहीं लगाया जाता बल्कि वर्ड ही तब्दील हो जाता है. जैसे माउस का माइस, लाउस का लाइस, इस तरह चाइल्ड का चिल्ड्रन, ये इरेगुलर प्रोनाउन प्लूरल नाउन्स हैं. अब इनकी जमा बनाने के लिए दो तरीकाकार होते हैं, ये अपोस्ट्रोफी लगाने के लिए दो तरीकाकार. एक तो यह है कि सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ एस लगाकर अपोस्ट्रोफी लगा जाता है, यानी कि अपोस्ट्रोफी लगाकर एस लगा देते हैं. अगर इरेगुलर प्लूरल नाउन हो तो फिर क्या करते हैं, फिर भी उसके साथ अपोस्ट्रोफी लगाकर एस लगा देते हैं. अब यहाँ पर एक बात आपके जहन में आएगी, अगर एंड पे एस हो, एस आ जाए, चाहे वो उसका अपना एस हो, सिंगुलर नाउन का या प्लूरल नाउन का, तो फिर क्या करेंगे, फिर हम इसके साथ मजीद एस नहीं लगाएंगे बल्कि उसकी आखिरी एस के ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा देंगे. ये भी दुरुस्त है. अगर अपोस्ट्रोफी लगाकर एस लगा दें, ये भी दुरुस्त है, दोनों ही ठीक है. लेकिन जब ज्यादा तो जो रूटीन में मतलब ट्रेडिशनली तौर पे तो दोनों तरीके ठीक हैं, लेकिन जो अब मकबूल है वो यही है कि आखिर पे एस आ जाए तो फिर उस लफ्ज के ऊपर स्टॉफी लगा देते हैं और मजीद एस नहीं लगाते. अब हम देखते हैं कि हम किसी वाहिद नाउन या बेकायदा बनने वाले जमा नाउन के आखिर में अपोस्ट्रोफी और एस लगाते हैं. जैसे आप देखो ऑप्शन नंबर ए देखें, अ गर्ल्स बुक, यानी कि इसका मतलब बनेगा एक लड़की की किताब. अ गर्ल्स बुक, एक लड़की की किताब. अ मैन्स फर्स्ट, मैन्स बेस्ट फ्रेंड, अब मैन लगा है साथ में अपोस्ट्रोफी एस लगा दे, सिंगुलर नाउन है ना इसलिए. अब देखो ये अब प्लूरल की फॉर्म आ रही है. प्लूरल में देखे क्या चीज है, विमेन्स क्लॉथेस. अब विमेन क्लॉथेस का मतलब है औरतों के कपड़े. विमेन्स यहाँ जमा है, ये वुमेन नहीं होता, विमेन होता है, विमेन, विमेन्स क्लॉथेस.
تو اس کے ساتھ اب دیکھو ایس کا اپوسٹروفی پلس ایس. اب دیکھیں irregular پلورل سے مراد ایسے پلورل جو جمع بنانے کے معروف قاعدے سے نہ بنے ہو، یعنی کہ مشہور قاعدہ جیسے ایس لگا کے یا ایس یا ای ایس لگا کے جمع بنا دیتے ہیں، لیکن irregular ایسے نہیں بنتے، وہ بالکل الٹ ہوتے ہیں. مثلا وومین کی جگہ جمع ویمن ایک irregular جمع ہے. ریگولر قاعدہ یہ ہے کہ ہم بوائے کی جمع بوائز یعنی ناؤن کے ساتھ ایس لگا کر بنتے ہیں. دیکھو ایک قاعدہ جو ریگولر قاعدہ وہ یہ ہے کہ آپ ایس یا ای ایس لگا کر جمع بنا سکتے ہیں، اور irregular قاعدہ کیا ہے؟ جس کے آخر پہ ایس یا ای ایس نہ لگے اور اس کی جمع بن جائے تو اس کو irregular کیا کہتے ہیں؟ پلورل ناؤنس کہتے ہیں. If the plural ends in s, we use apostrophe after the final. مثلا جیمز بک. اب میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ اگر ایک پلورل ہے ناؤن اور اس کے اینڈ پہ ایس لگا ہوا ہے، اس کا اپنا ایس ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ واحد اسموں میں ہم اس کے آخر میں اپوسٹروفی لگا کر ایس لگاتے ہیں، جبکہ پلورل ناؤنز کے ساتھ عام طور پر ایس لگا کر بعد میں اپوسٹروفی لگاتے ہیں. فرق ملاحظہ کریں. اب دیکھو سلماز ہاؤس، یہ سنگولر ناؤن ہے. سلما اس کا گھر ہے، اپوسٹروفی لگا کر ایس لگایا ہے. ناؤن سلما کے اوپر اپوسٹروفی لگایا گیا ہے. اب دیکھو بی آپشن دیکھیے کیٹس. اب کیٹس یہ درست ہے، یہ درست لکھا ہوا ہے کیونکہ اس کے اینڈ پہ ایس آ گیا تو ایس کے اوپر اپوسٹروفی لگاتے ہیں. اب اس کا کیٹس بھی ٹھیک ہے، کیٹس پوئٹری جیسے ہم لکھتے ہیں. اب بوائے ہے، اب بوائز، یہ دونوں ٹھیک ہے. اب بوائے آ گیا، یہ لڑکا ہے، سنگولر ہے، جب اس کے ساتھ جمع کریں گے تو اپوسٹروفی بعد میں آئے گا اس کے. اور اب یہاں پر دیکھیں ایک جو اس نے مثال دی، بہت اچھی مثال دی ہے، وہ دی ہے کہ کیٹس پوئٹری. اب اوپر لکھا ہوا کیٹس پوئٹری ایس لگا کے اپوسٹروفی لگایا ہے پہلے، پھر نیچے میں اس نے ایس بھی لگا دیا ہے، اپوسٹروفی بھی بعد میں ایس پھر لگا دیا ہے. اصل اصول تو یہی ہوتا ہے نا کہ اپوسٹروفی پلس ایس لگتا ہے تو تب جا کر وہ پوزیشن کو ظاہر کرتا ہے. اب یہی بات اس میں ہے کہ دونوں درست ہیں. ناؤن چونکہ ایس پر ختم ہوتا ہے اس لیے ناؤن کے ساتھ ایس لگا کر اوپر اپوسٹروفی لگایا گیا ہے. کیٹس کے آخر میں ایس ہے، اس کے اوپر اپوسٹروفی لگائیں. اس طرح جمع الفاظ جو ریگولر طریقے سے بنے ہوں ان میں ایس کے اوپر اپوسٹروفی لگائیں. اب یہ دونوں ٹھیک ہیں. آپ اینڈ پہ اگر ایس آ جائے اور اس کے ساتھ اپوسٹروفی لگا کے آپ کو ناؤن لکھ دیتے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے. جیسے آپ کیٹس پوئٹری، یہ کیٹس پوئٹری اوپر والا بھی درست ہے اور نیچے والا بھی درست ہے. اگر آپ اس کے ساتھ اپوسٹروفی پلس ایس پہ لگا دیتے پھر بھی درست ہے. لیکن زیادہ مقبول جو آج کی انگلش میں وہ ہے کہ اگر اینڈ پہ ایس آ جائے تو خالی اپوسٹروفی لگائیں، ایس مزید نہ لگائیں. Although we call this form the possession s, we add apostrophe s to the end of nouns and noun phrases to express a number of relationships as well as possession. اب دیکھو یہاں پر جو ہے نا جو بات کر رہے ہیں پوزیشن، ملکیت. سلماز ہاؤس، سلما کا گھر. اب یعنی کہ یہ اپوسٹروفی جو ہے یہ ریلیشن کے ساتھ بھی لگتا ہے اور کس کے ساتھ لگتا ہے؟ یہ ملکیت کے ساتھ بھی لگتا ہے. کوئی چیز آپ کی ملکیت میں ہے یا کوئی کسی چیز کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ ہے تو پھر آپ دونوں اس کا اپوسٹروفی اب پلس ایس استعمال کر سکتے ہیں. جیسے پوزیشن میں اب دیکھو ملکیت میں کیا ہے؟ سلماز ہاؤس، یہ بھی کریکٹ ہے. فیملی ریلیشن شپ ہے تو سلماز کزن، یہ بھی درست ہے. اور ایک اور بات اب دیکھیں، یہ تین چار باتیں جس نے لکھی ہیں یہ آپ نے یاد کر لینی اچھے طریقے سے. پارٹس آف دا باڈی ہو، جسم کا حصہ ہو تب بھی اپوسٹروفی لگاتے ہیں. جیسے دا پیشنٹس لیگ، کہ مریض کی ٹانگیں. دا پیشنٹ لگا ہے اس کے ساتھ اپوسٹروفی اور سائس لگا کے پھر اس کی ملکیت بن گئی، یہ یعنی کہ پیشنٹ کی ٹانگیں ہیں. کریشن، کوئی چیز تخلیق کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ بھی اپوسٹروفی پلس ایس لگا سکتے ہیں. آئنسٹائنز تھیوری، یعنی کہ آئنسٹائن کی تھیوری، اسے اردو میں پڑھیں گے کیونکہ یہ ملکیت ظاہر کر رہی ہے. پلیسز، ایشیاز لارجسٹ کیپٹل. اب ایشیا جگہ کا نام ہے،
براعظم ایشیا جسے ہم کہتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ لارجسٹ کیپٹل سٹیز، اس کا بڑا سے بڑا شہر کیا ہے؟ تو پھر یہاں ملکیت ظاہر کی جا رہی ہے کہ جگہ کے لیے. اب آ جاتا ہے ٹائم. ٹائم کے ساتھ بھی ہم لگاتے ہیں 2 days holidays. جمع لفظ میں ایس کے بعد اسٹروفی لگایا گیا ہے. دیکھو 2 days، اب ڈے ہوتا تو پھر کیا آتا؟ اپوسٹروفی پہلے ایس بعد میں، لیکن ڈیز جمع لکھا ہوا ہے تو پھر اپوسٹروفی ہی ایس کے اوپر لگا دیں گے، تو پھر آپ کی یہ آٹومیٹکلی ملکیت یا اپوسٹروفی کا استعمال درست ہو جائے گا. کیٹیگری. کیٹیگری کیا ہوتی ہے؟ چلڈرنز شوز. جمع لفظ ایس کے بغیر ہے، اس لیے ناؤن اپوسٹروفی ناؤن کے آخر میں لگائے گا. اب دیکھو، اب چلڈرن ہے، یہ جمع ہے پلورل ناؤن، لیکن اس کے آخر پہ ایس اپنا نہیں ہے، تو اپوسٹروفی والا ایس لگا کے پھر اس کو کیا کریں گے؟ پہلے اپوسٹروفی لگائیں گے لفظ کے اوپر، چلڈرن کے اوپر، اور پھر اس کے بعد ایس لگا دیں گے، اور اس طرح یہ درست ہو جائے گا آپ کا سینٹینس یا اپوسٹروفی کا استعمال. اگر کوئی ناؤن جاندار شے کو ظاہر کرے تو اس ناؤن کے ساتھ ایس لگا کر اپوسٹروفی یعنی ایک الٹا سا کاما لگا دیتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں بک آف حامد، یہ انکریکٹ ہے، حامد بک آئے گا. کیا آئے گا؟ حامد بک. تو یہ درست بن جائے گا، کیونکہ ہم نے ایک پڑھا ہے کہ جاندار چیز کے ساتھ ہم نے اپوسٹروفی لگانی ہے، اور کچھ چیزوں میں بے جان چیزیں ہیں ان کے ساتھ آپ نے اپوسٹروفی لگانی ہے، وہ مخصوص ورڈ ہیں، وہ آگے آتے جائیں گے. کار آف مائی فادر، مائی فادرز کار. دی ٹیل آف دی کیٹ، دا کیٹس ٹیل. اب دیکھو یہ تینوں حامد، فادر اور کیٹ یہ لیونگ تھنگز ہے، جاندار چیز ہے، تو ان کے ساتھ کیا آئے گا؟ اپوسٹروفی پلس ایس آئے گا. آگے دیکھیں